نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ گزشتہ درس میں طلاق کے حوالے سے ذکر ہوا اور طلاق رجعی کی صورت میں عدت گزرنے تک شوہر کو اختیار ہے کہ جب اس نے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہو تو عدت کے اندر اندر چاہے تو رجوع کر لے، اور اس رجوع میں عورت کی رضامندی بھی ضروری نہیں، اور اس رجوع میں الگ سے کوئی نکاح، کوئی مہر، نئے سرے سے اس کی بھی حاجت نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق رجعی کی صورت میں چاہے وہ ایک ہو یا دو، کیونکہ تین کی بات تو ہو نہیں سکتی، تین تو ہے مغلظہ، اس کے بعد تو اس عورت کی طرف رجوع ہو نہیں سکتا۔ اب وہ عدت گزارے گی پھر کسی اور سے نکاح کرے گی، پہلے والے شوہر کے لیے تین طلاق کے بعد وہ حلال نہ رہی، لہٰذا پہلی اور دوسری طلاق کی صورت یہ بنتی ہے کہ پہلی طلاق یعنی ایک طلاق صریح جسے رجعی کہا جاتا ہے، صاف صاف الفاظ سے ادا کرنا، جو طلاق کا اپنا اصل لفظ ہے اس طلاق کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، پہلی ہو یا دوسری ہو۔ اب پہلی ہے تو صورت میں شوہر کو اختیار ہے، دوسری ہے تو بھی شوہر کو اختیار ہے کہ عدت کے اندر 3 حیض عورت کی عدت ہے، اس کے اندر رجوع کر لیں، اور ہر طلاق کے بعد عدت کے معاملات ہیں، چاہے پہلی ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری ہو، لیکن پہلی دوسری میں تو رعایت ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو اس صورت میں پہلی طلاق ہے تو چاہے تو رجوع کر لیں، دوسری ہے تو اس میں بھی شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لیں بغیر نکاح، بغیر مہر کے، یعنی صاحب کا نکاح ہی قائم رہے گا، صاحب کا مہر ہی باقی رہے گا، اگر نہیں دیا تو نئے نکاح نئے مہر کی حاجت نہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ طلاق دینے کے بعد جو 3 حیض اس عورت کی عدت ہے، اس عدت کے اندر اندر اس نے رجوع نہ کیا، چاہے وہ پہلی طلاق ہو چاہے وہ دوسری طلاق ہو۔ اب رجوع نہ کیا نا، تو یہ رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ طلاق جو کہ طلاق رجعی تھی، عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ طلاق بائن ہو گئی، کیونکہ شریعت اسلام کسی پہ ظلم نہیں چاہتا۔
کہ اب 3 مہینے کم از کم اس کے قروء کا وقت تھا، اس کے حیض کا وقت تھا، تقریباً جو 3 حیض کا معاملہ ہے وہ کم از کم 3 مہینے تک کا پیریڈ تھا، وہ اگر تم نے رجوع کے لیے استعمال نہ کیا تو اب اس کے بعد اب رجوع اگر کرنا چاہو پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی صورت میں جب عدت مکمل ہو جائے تو اب عورت کی رضامندی بھی دیکھنی ہوگی۔ جیسے عدت کے اندر جب شوہر رجوع کرتا ہے پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی صورت میں تو اب شوہر چاہے رجوع کر لے، چاہے عورت ناراض ہے، جو بھی ہے، لیکن عدت ختم ہونے کے بعد جو ہے اب معاملہ برعکس ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ضروری ہے عورت کی رضامندی بھی، کیونکہ عدت ختم ہونے کے ساتھ طلاق رجعی طلاق بائن میں تبدیل ہو گئی، چاہے وہ 1 تھی چاہے 2 تھی، صرف نام تبدیل ہوا ہے، تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 1 طلاق رجعی دی تھی، عدت میں رجوع نہ کیا تو اب 2 ہو گئی، ایسا نہیں ہے، تعداد تو 1 ہی رہے گی، جب 1 دی ہے تو 1 ہی ہے، 2 دی ہے تو 2 ہے، لیکن عدت مکمل ہونے کے بعد اب شریعت اس عورت کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ عدت مکمل ہو گئی، اب چاہے تو اسی شوہر کی طرف رجوع کر لے، چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب یہ عورت اصلی اپنے شوہر کی طرف جس نے اس کو طلاق رجعی دی تھی، عدت گزرنے تک اس سے رجوع نہ کیا، اب عدت کے بعد اب عورت کی رضامندی ہے تو اب اگر اس شوہر کی طرف بھی آنا چاہے گی تو نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ آنا چاہیے گی، کیونکہ عدت پوری ہو گئی ہے، اگرچہ طلاق رجعی تھی، عدت کا پیریڈ مکمل ہوا، تو پھر اس صورت میں اب وہ طلاق بائن ہو گئی، لہٰذا بائن کی صورت میں عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں نیا نکاح ہوگا اور نیا مہر ہوگا۔ اب اگر یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو طلاق دی گئی اور رجوع اگلے دن ہی کر دیا گیا، یعنی پہلا دن عدت کا تھا اور پہلے دن رجوع ہو گیا، تو رجوع کے ساتھ ہی عدت کا معاملہ ختم ہو۔ اور رجوع جو ہے قول سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا کے بندہ کر لے، گواہ کے سامنے صرف یہ کہتے کہ میں اپنی عورت کو جو ہے اپنی زوجیت میں بیوی ہوتے ہوئے میں جو ہے، یعنی وہ میری بیوی ہے، اس اعتبار سے میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو بھی صحیح، تو یہ رجوع ہو جائے گا زمانی میں، تاکہ 3 مہینے کے بعد عورت یہ نہ کہتی پھرے کہ میرے سے میرے شوہر نے رجوع نہیں کیا، اور پھر وہ نئے نکاح، نئے مہر، پھر وہ چاہے کسی اور سے نکاح کرے، بہت سارے معاملات آ سکتے ہیں، اس لیے طلاق دینے کی صورت میں پھر رجوع جب کیا جائے تو اس صورت میں گواہ بنا لیا جائے۔ تو نکاح، نئے مہر کا تعلق اتنا ہے کہ اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، طلاق رجعی، عدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے، اس شوہر سے چاہے تو نکاح کرے عدت گزرنے کے بعد، یا کسی اور سے نکاح کرے، تو جیسے کسی اور سے نکاح کرے گی تو نئے نکاح، نئے مہر کی ضرورت ہوگی، نیا نکاح ہو، نیا مہر ہو، اس طرح اسی شوہر سے پاس بھی اگر آتی ہے تو نئے نکاح، نئے مہر کی حاجت ہوگی عدت گزرنے کے بعد۔ اب فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ اب جیسے طلاق کا معاملہ مکمل ہوا فوراً دودھ کا مسئلہ آ گیا، کیونکہ طلاق ہونے کی صورت میں بچے کی پرورش کا مسئلہ سب سے بڑا بن جاتا ہے، بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اور پیچھے یہ بھی ذکر کر دیا فقط ظلم نفسہ، عورت پہ ظلم نہ کرو ورنہ تم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے بنو گے۔ تو یہ جانب اشارہ بھی ہے کہ کوئی یہ نہ کرے کہ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اب اسے اس کی ماں سے چھین لیا جائے، ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ اب اس کی ماں کو انتہا درجے کی تکلیف پہنچے گی، لوگ غصے میں آ کے لوگوں کی باتوں میں آ کے نہ جانے کیا کیا کام کر جاتے ہیں، یعنی عجیب و غریب جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں، غصے میں آ کے بچہ چھین لیتے، وہ دودھ پیتا بچہ ہے، کیوں چھینا جا رہا ہے اس کو؟ پر میں ظلم نہ کروں، یہ ظلم والا معاملہ ہو جائے گا۔ جب اس کی سگی ماں ہے تو اس کی ماں کے دودھ سے زیادہ اس کو کون سا دودھ محبوب ہوگا، کون سا دودھ اس کے لیے بہتر ہوگا؟ تو فرمایا یہ ظلم نہ کیا جائے۔ زمانۂ اسلام میں چونکہ یہ چل رہا ہے سلسلہ، یہ پابندیاں بھی ہے، سمجھانے کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اسلام سے پہلے جو زمانۂ جاہلیت تھا اس میں تو
بڑے عجیب و غریب معاملات تھے. عورتوں سے نہ جانے کس کس طریقے سے کھیلا جاتا تھا، کس کس طریقے سے اس کو اذیت کا شکار کیا جاتا تھا. بچوں کو چھین لیا جاتا تھا، لڑکی کو زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا جاتا تھا. نہ جانے کس کس قسم کے معاملات جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا عورتوں کو اس کے حقوق دے دیے گئے. اسلام نے تو عورتوں کو اصل زندگی عطا کی ہے. یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چڑیا ہے، اس کا بچہ اگر بالکل چھوٹا ہے اس بچے کو بھی علیحدہ نہ کیا جائے. پرندہ ہے لگے فرمایا علیحدہ نہ کیا جائے، یہ بھی تو اس کی ماں ہے اس کے پاس. یہ بھی ظلم کرنا والا معاملہ ہو گیا، منع فرمایا. اس طریقے سے جانور ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، فوراً پیدا ہوتے اس کو الگ کر دیا، فرمایا نہ کرو ایسا کام. اسلام نے تو پرندوں کو بھی حقوق عطا فرمائے، جانوروں کو بھی حقوق عطا فرمائے. تو عورت، انسان، اشرف المخلوقات، اس کی بات کیسے نہ ہو؟ تو فرمایا اس طریقے سے جو ہے عورتیں جو ہے زیادہ حقدار ہے. مائیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلائیں. اور والوالدات کے جانب اشارہ کر دیا، کیونکہ پیچھے طلاق کا ذکر گزرا ہے، گزرنے کے بعد والوالدات کہا گیا. اس کا مطلب یہ طلاق والی عورت مراد ہے. تو طلاق والی جو عورت ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلائے. یرضعنا، دودھ پلائے، اور لازمی دودھ پلائے. اب دودھ پلانا یہ مسئلہ یاد رکھے ماں پر واجب نہیں، ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے. لیکن ایک صورت اس کی واجب کی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کے پاس رقم نہ ہو کہ وہ دائی کا انتظام کر سکے، یا پھر کوئی دائی نہ ملتی ہو، یا پھر جو دائی ہے اس کا دودھ بچہ قبول نہ کرے، صرف ماں ہی کا دودھ پیے. اب ان صورتوں میں اب ماں پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، ورنہ ماں پر واجب نہیں، مستحب ہے. لیکن چونکہ ماں ہے، یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پیتا ہو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. کیسا ممکن ہے؟ یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہے نا اس قسم کے معاملات میں آگے بڑھ جائے. بارہ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، کہ ماں ہی زیادہ حقدار ہے. بہتر یہی ہے کہ ماں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلائے. اولادہن کے بھی اشارہ کر دیا. اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا، لیکن بڑا لطیف و بڑا شاندار ایک طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید نے پیچھے ذکر فرمایا طلاق والوں کا معاملہ، آگے والوالدات کے اشارہ کر دیا کہ طلاق رجعی کی صورت میں جو ماں ہوتی نا، جس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ذکر ہے. اب جھگڑا تو ہوا ہے تب تو طلاق ہوئی ہے. اب آگے والدات کے اشارہ کر دیا کہ ماں ہی اس کی ہے. پھر اولادہن کے اور اشارہ کر دیا کہ یہ بچہ اسی کی اولاد ہے. اب کتنا لطیف اور کتنا پیارا اشارہ ہے کہ تم طلاق کی صورت میں جب اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو تو اس کے شوہر نہ رہے، اور اس عورت کے لیے تمہارا خاوند کا رشتہ ختم، تمہارے لیے اس کی بیوی کی حیثیت سے ہونا ختم کیونکہ طلاق ہو گئی. لیکن قرآن مجید فرماتا اولادہن، اب بھی یہ بچہ در حقیقت اس ماں کی طرح بھی منسوب ہے. یہ اس کا اصلاً بچہ ہے. تم میاں بیوی کا رشتہ اگرچہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں اگرچہ الگ ہوا، لیکن ماں باپ کا جو نام ہے اس بچے کے لیے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہ اس کی ماں ہی رہے گی اور وہ اس کا باپ ہی رہے گا. اگرچہ طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے، اس عورت نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا اور شوہر نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا، لیکن اصلاً اولادہن کے اشارہ کر دیا یہ پھر بھی بچہ ان ماں باپ کا ہی رہے گا. یہ باپ کو باپ ہی کہے گا، ماں کو ماں کا کہے گا. تمہارے آپس کے رشتے میں خلل واقع ہوا ہے، ٹوٹ گیا ہے، لیکن در حقیقت ان لوگوں کا جو بچے کے حوالے سے جو معاملہ تھا، ماں کا لفظ اور باپ کا لفظ، یہ تو باقی رہے گا جب تک یہ بچہ حیات ہے. کیونکہ زوجیت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ وہ رشتہ ہے جسے ہم بذریعہ نکاح جوڑتے ہیں، جوڑا جاتا ہے، لیکن طلاق کی صورت میں اس کو توڑ دیا جاتا ہے. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جسے میرا رب جوڑ رہا ہے،
تو جسے میرا رب جوڑے اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ جسے بندوں نے جوڑا اس کو توڑ دیا، نکاح سے جوڑا، طلاق سے توڑا۔ لیکن نسب ایک ایسا رشتہ ہے جسے میرا رب جوڑ رہا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، نسب ہے۔ جب نسب کا معاملہ رب عز و جل کی طرف سے جوڑا گیا تو جسے میرا رب جوڑے اسے کون توڑ سکے؟ تو یہ نہیں ٹوٹتا۔ میں اپنے بچے کو لے الگ کر دوں، یہ تیرا باپ نہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ کچھ معاشرے میں اس قسم کی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں۔ تجھے عورت کو کہا، تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو یہ کہے کہ یہ تیرا باپ نہیں ہے؟ یا مرد کو کس نے اختیار دیا کہ یہ کہے کہ یہ تیری ماں نہیں ہے؟ جس رشتے کو رب نے جوڑا ہے اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ واضح قرآن میں حکم اولاد ہے، یہ اولاد ہی ان کی، ہر حال میں ان کی اولاد ہی رہے گی، اسے کوئی ان سے جدا نہیں کر سکتا۔ فرمایا حولین کاملین، پورے 2 سال دودھ کی مدت۔ اب دودھ پلائے گی، کب تک پلائے گی؟ فرمایا حولین کاملین، 2 سال پورے پورے۔ لمن ارادہ یتم رضاعہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہو کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، اس شخص کے لیے۔ اب 2 سال اس کی رضاعی مدت ہے، اس کے بعد دودھ پلانا حرام اور ناجائز ہے۔ 2 سال کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، دیکھیں حنفی میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ 2 سال اسٹاپ، فل اسٹاپ، آگے نہ بڑھو، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ لیکن حرمت رضاعت، جس صورت میں دودھ پلانے والی اس کی رضائی ماں بن جائے اور اس ماں کے تحت جتنے بچے ہیں اس دودھ پینے والے کے لیے رضائی بھائی بہن بن جائے، اس کی مدت 2.5 برس، 2.5 سال ہے، یعنی تقریباً 30 ماہ، 2.5 سال۔ دودھ کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور حرمت رضاعت، رضائی بھائی بہن والا بننے والا معاملہ جو ہے اس کی مدت پورے 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال کے بعد اگر کسی کو دودھ پلایا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، دودھ پلانے والی اس کی ماں نہیں بنے گی رضائی، اس کے تحت جتنے بچے ہیں اس بچہ یا اس بچی جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کے لیے بھائی بہن رضائی نہیں بنیں گے۔ 2.5 سال تک اسٹاپ ہے۔ یہ کچھ شرعی معاملات ہیں جس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے۔ خاص طور پر اگر یوں کہا جائے کہ وہ عورتیں جو رشتہ داروں میں کبھی بھائی کے بچے کو دودھ پلا دیا، حالانکہ اس کی مدت 2.5 سال سے کم ہے، 2 سال سے کم ہے، کوئی بہن کے بچے کو دودھ پلا دیا، کبھی فلاں بچے کو دودھ پلا دیا، اگر پلایا جا رہا ہے نا تو پھر اس کو غور و فکر کرنا ہوگا، اس کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی، جس کی وجہ سے اس کے یہاں دودھ آیا، خوب غور و فکر کرنا ہوگا۔ غور و فکر یہ ہے کہ ان کے نام کو تحریک کریں اگر یاد نہ رہتے ہو، کیونکہ اب جن کو دودھ پلایا جا رہا ہے نا وہ در حقیقت اس عورت کے جو ہے وہ رضائی بیٹا بیٹی بن گئے ہیں، لڑکی ہے تو بیٹی، لڑکا بیٹا، یہ بن چکے ہیں، کیونکہ دودھ پلا دیا۔ حرمت رضاعت جو معاملات ہیں اس کے تحت جو مدت ہے 2.5 سال کی، اس سے پہلے اگر دودھ پلا دیا تو یہ پلانے والی اس کی رضائی ماں ہے۔ اس رضائی ماں کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے اس کی بھی رضائی بھائی بہن بن چکے ہیں، پھر ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جس کی عورتوں نے دودھ پلایا ہے بچوں کو، اب اس کے بعد پتہ ہی نہیں بڑے ہو کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اگر شادی کر لیں گے تو بھائی بہن کی شادی ہو گئی۔ سننے میں کیا ملا؟ کزن ہے، پھوپھی چاچا اس کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ حرمت رضاعت اس میں ثابت ہے۔ 2.5 سال سے کم جب اس کی عمر تھی اس صورت میں اس عورت نے اس کو دودھ پلا دیا تھا، تو اس صورت میں تو یہ آپس میں بھائی بہن بن گئے کہ پلانے والے کے جتنے بچے ہیں وہ جس کو پلایا جا رہا ہے اس کے لیے، فقط اس کے لیے، وہ سارے کے سارے بھائی بہن ہوں گے۔ اب ان کا نکاح کیسے ہو؟ تو اس میں بڑی احتیاط ہے، بہت احتیاط ہے، بہت بڑی احتیاط سے اس پہ کام لیا جائے۔ ماں نہیں تھی اس کے گھر میں، کہیں گئی بھی ہے، بچہ بہت رو رہا ہے تو عورت نے سوچا میں اپنے دودھ پلا دوں، بچہ خاموش ہو جائے گا، اس کا روتا مجھے دیکھا نہیں جا رہا، اتنا رو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے پلا دیا لیکن ابھی آپ اس کی رضائی ماں ہو اور آپ کا شوہر اس کا رضائی باپ ہے، تو اس کا بھی پھر خیال کیا جائے۔ اس طرح آپ کی جتنی اولاد ہے یہ سب اس کے بھائی بہن ہو گئے۔ ابھی پردے والے معاملات، غیر محرم والے مسئلے سب ختم۔
اب ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوا، تو لہٰذا ان تمام باتوں پہ سوچنے کی حاجت ہے۔ آپ دیکھیں نا، حولین کاملین، شریعت کا کتنا پاکیزہ قانون ہے۔ فرمایا 2 سال آگے نہ بڑھو۔ اور دودھ پلانے کی جو مدت، کہیں ایسے گھرانے والعیاذ باللہ بچی 3 سال کی وہ دودھ پلایا جا رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے، کیوں دودھ پلایا جا رہا ہے 3 سال؟ ایک کا تو میں نے بھی سنا، کسی نے مجھے بتایا، اب 3 سال کی بچی ہے، کہا جا رہا دودھ پلا دیتی ہے۔ کیوں دودھ پلا دیتی ہے؟ اب ایک جاننے والا اس نے بتایا، جس کی بہن کے یہاں بیٹی ہوئی، اس نے وہ جو ہے وہ دودھ پلا دیتی ہے۔ الیاذ باللہ، شریعت نے حکم لگایا حولین کاملین، 2 سال کے بعد دودھ نہ پلاؤ، کیونکہ 2 سال تک اس کو حاجت تھی دودھ کی، اب اس کو وہ حاجت نہیں رہی۔ اب جب حاجت نہیں رہی تو یہ دودھ کا آنا یہ در حقیقت انسان کا ایک جزء ہے، بدن انسانی اس کا جزء ہے، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ کیسے دودھ پلا دیا؟ جب شریعت نے 2 سال کا، کیونکہ دین سے دوری، تب تو یہ معاملہ ہوا، ورنہ 2 سال کے بعد تو 1 دن کی بھی گنجائش نہیں۔ اور واضح طور پہ یہ بھی فرما دیا لمن اراد ان یتم رضاعہ، اس شخص کے لیے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ اس کا مطلب 2 سال سے کم میں بھی چھڑوایا جا سکتا ہے، کم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہتر ہے 2 سال پورے کریں، لیکن کم میں بھی اگر 1 سال تک بھی پلائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب اگر ہوا تو یہ دودھ نہیں ہے، بچے کے لیے حرام غذا ہے، اس کو نہ پلایا جائے۔ 2 سال تک جہاں تک حاجت تھی وہاں تک رکھا جائے، اس کے آگے جو ہے کسی صورت میں اس کو پلانا جائز نہیں۔ آگے اور بھی دیگر معاملات ہیں، دیگر مسئلے ہیں۔ ابھی تو یہ صرف 4-5 الفاظ کی جو ہے وہ صحیح حوالے سے تشریح ہوئی ہے، تفسیر ہوئی ہے۔ آگے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، خاص طور پر میں ایک جانب اشارہ کر دوں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں، کیونکہ آج کا وقت پورا ہوا۔ ملک بینک، ہیومن ملک بینک، جہاں مختلف عورتوں کے دودھ کو جمع کیا جاتا ہے، اس حوالے سے شرع حکم اور یہ کیا معاملات ہیں۔ اس طرح برتن میں دودھ ڈال کے پھر پلانا، دوائی میں دودھ ڈالنا، یہ دیگر سارے مسئلے مسائل اس سے بہت اہم ترین جزئیات اس سے جڑتی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیل آئندہ درس قرآن میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت یہاں تک جو گفتگو ہوئی، ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے میں اس قسم کے جو خرافات ہیں ان لوگوں کو بھی ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔